بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور ہمیشہ کی طرح گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں کو اس کا لنک بھی بھیجیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں ضرور جو ہے وہ ہمارے جو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جھول ہے ہمارے پروگرام میں تو اس پر تنقید ضرور کریں، لیکن تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح کریں۔ ہم اس کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں، ہم سنتے بھی ہیں۔ پوری دنیا سے ہمارے پاس جب لوگ بھیجتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ آج ہم جو پروگرام آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں کہ کون بنے گا کروڑ پتی، یہ جو ہے وہ کراچی جو واٹر کارپوریشن کے عارضی سی او احمد علی صدیقی صاحب بھی جو ہے وہ اس کے امیدوار بن گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ ایک انار اور 100 بیمار والا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے سینئر کرسپونڈنٹ ہے اسلم شاہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بھی شامل ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو سی ای او کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے اس میں 74 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور قرعہ فعال کس کے نام نکلنے والا ہے اور اس کے اطراف میں جو اہداف ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں اسلم شاہ صاحب بتائیں گے، اور جو کارپوریشن کے جو 17 امیدواروں کو جو انٹرویو کے لیے جو بلایا ہے اس بارے میں بھی جو ہے ہم اسلم شاہ صاحب سے پوچھیں گے۔ تو ان سے اس معاملے میں اس پروگرام میں سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی۔ تو ہم پوچھتے ہیں جناب محترم اسلم شاہ صاحب سے کہ اسلم شاہ صاحب ہمیں بتائیے کہ یہ کون بنے گا کروڑ پتی، اور یہ جو کرپشن کا کیا دھندا ہے، یہ واٹر ٹینکر مافیا، پانی چور مافیا جو ہے اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ دیکھیں امتیاز شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ طلب کیا، مجھے بلایا اور میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں۔ میرا کہنے کا یہ کہ واٹر کارپوریشن کا ایکٹ جو بنا ہے 2023 میں، اس کے تحت سی او کی تقرری کی گئی، مطلب اس سے پہلے تقرری ہو گئی تھی۔ تقرری کے بعد جو ہے سی او کا اس وقت آل ان آل ہے اور خود مختار ہے۔ سی او کو کسی سے جواب طلبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو تمام چیزیں خود کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن سابقہ سی او یہ تھے وہ تمام اختیارات استعمال کر رہے تھے، اور ان کا جو سندھ گورنمنٹ کا پریشر تھا یا اور دیگر اداروں کا پریشر تھا ان کو سسٹین کرتے تھے، اور اپنی یعنی ادارے کے مفاد میں جو بہتر ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ اب یہ جو نئے سی او آئے ہیں، جو عارضی سی او ہیں اس وقت، جو ڈپٹی کمشنر ایسٹ تھے ان کو احمد علی صدیقی صاحب ہیں، وہ ان کو گورنمنٹ آف سندھ نے تعین کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ عارضی سی او ہونے کے باوجود وہ اہم فیصلے نہیں کر رہے، اور یہ اپنے اختیارات جو سے دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اختیارات چیئرمین بورڈ کو دے دیا ہے، مرتضیٰ وہاب کو دے دیا ہے جو میئر بھی ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کا ایکٹ میں کوئی رول نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تمام اختیارات جو ہے نا وہ مرتضیٰ وہاب کو دیے جا رہے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ سی او اپنے اختیارات استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر رہیں اور کنٹرول کام کریں، ان کی تابع داری کریں، ورنہ آپ کو سندھ سرکار آپ کو بھی ہٹا دے گی، آپ گڈ بک سے بیڈ بک میں چلے جائیں گے۔ تو اب یہ سی او کے لیے جب میں نے خبر بریک کی کہ سی او عارضی ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک اشتہار دیا۔ اس اشتہار میں ایک بلنڈر تھا جو ایکٹ کے تحت تھی، اس میں ایک 65 سال عمر لاسٹ ہے، 65 سال کی عمر تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کی نوکری 65 سال ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے جب اشتہار دیا، اس کے جب میں نے نشاندہی کی کہ یہ آپ نے 60 سال عمر رکھی ہے، تو 65 سال جو وہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے ایک تصحیح اخبار میں اشتہار کی جاری کیا گیا۔ تو اس کے بعد درخواستیں جو آئی ہیں ان کی تعداد 74، پہلے 71 تھی، اور پھر 3 درخواستیں عید کے بعد موصول ہوئی ہیں، تو 74 کی تعداد ہو گئی تھی۔ اور انہوں نے کنفرم کر دیا ہے بورڈ نے بھی کہ بھئی 74 درخواستیں آ گئی ہیں۔ ان کی اسکروٹنی کی تو 36 لوگ ایلیجیبل تھے، اور باقی لوگ جو تھے مطلب ان کی تعلیمی قابلیت نہیں تھی، ایکسپیرینس نہیں تھا، واٹر سینیٹیشن کے معاملات تھے، اوور ایج تھے، بہت سارے معاملات تھے، تو ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ 36 میں سے یعنی جو سلیکٹ کیے گئے ہیں وہ 17 امیدوار ہیں، جس میں 6 امیدوار واٹر بورڈ سے سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ 6 امیدوار میں
3 امیدوار حاضر سروس ہیں اور 3 امیدوار جو ہے وہ ریٹائر لوگ ہیں. ان میں موجودہ سی او احمد علی صدیقی نے درخواست جمع کرائی ہے جو سب سے امپورٹنٹ درخواست ہے. ویسے تو وہ 18 گریڈ پہ ہیں لیکن ان کی امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے آخری درخواست جمع کرائی ہے اور ان سے یقین دہانی کے بعد جمع کرائی ہے. دوسرے COO ہیں جن کی مدت ملازمت 30 ستمبر کو ختم ہو جائے گی. اگر ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا CO بنتے ہیں تو ان کی ملازمت 1 سال 8 مہینے ہو رہے گے. 8 مہینے سے زیادہ جاب نہیں کر سکتے. اب اگر سندھ سرکار کوئی ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہے یا ان کو ایکسٹرا آرڈینری وہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے لیکن 65 سے زیادہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے. لہٰذا 2 یہ ہو گئے. تیسرا یہ کہ 2 حاضر سروس ہیں. ایک چیف انجینئر بلک ہے جو سکندر زرداری ہیں وہ اعلیٰ کوالیفائڈ ہیں اور اس کے دوسرے نمبر پہ ظفر پلیجو ہیں وہ بھی چیف انجینئر رہے ہیں اور بلک WTM میں چیف انجینئر رہے ہیں. آج کل کئی پروجیکٹ کے وہ ہیڈ ہیں. 2 نام اور ہیں جو ریٹائر ہیں. ایک افتخار شاہ ہے جو اس وقت DMD فائنانس ریٹائر ہوئے ہیں. اس کے بعد اسے ایک PD پروجیکٹ ڈائریکٹر K4 سلیم صدیقی صاحب ہیں جو انہوں نے بھی جمع کرایا ہے. تو یہ نام ہیں جو 6 ہیں جو واٹر بورڈ سے ہیں. باقی 11 نام جو ہے دیگر شعبے سے آئے ہیں, دیگر شہروں سے آئے ہیں. ان کی اسکروٹنگ جاری ہے. تو یہ آئندہ ایک دنوں میں یہ ان کے لیٹر جو گھروں پہ بھیجا جائے گا, ان کو انٹرویو کے لیے طلب کیا جائے گا اور ان سے انٹرویو لیا جائے گا. اس کے بعد 3 یا 4 نام سلیکٹ کر کے بورڈ کو دیا جائے گا. بورڈ ان کا بھی انٹرویو ہوگا اور پھر ان میں سے ایک فائنل کریں گے. تو لہٰذا اب کھیل چل رہا ہے کروڑ پتی کا, جو ادارے میں ایک افواہ ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی یا CO کون ہوگا. اس لیے سب سے زیادہ بااختیار وہ ہے CO کے اختیارات کیا ہیں؟ لامحدود اختیارات ہیں. تو لہٰذا واٹر بورڈ کا جو MD ہے یا CO ہے وہ بہت ہی بااختیار ہے اور اس کو کسی کی جوابدہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اب سندھ سرکار نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے سربراہ ہیں عبدالکریم قاضی صاحب, ان کا کیا کردار ہوگا اس پورے پروسیس میں؟ اور جس طرح سے آپ نے بتایا, خبر بریک کی اور آپ نے یہ بتایا ہے ہمارے قارئین ناظرین کو کہ CO جو ہے وہ عارضی جو CO ہیں احمد علی صدیقی جو سابق DC بھی تھے, کیا قرائے فعال جو ہے ان کے نام نکلنے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں یہ سندھ اب یہ اس طرح طریقہ کار بنا دیا گیا کہ سندھ سرکار ہی کی مرضی سے CO اپائنٹ ہوگا. اس کی وجہ کہ یہ 3 رکنی کمیٹی ہے. قاضی کبیر احمد وہ اس کے ہیڈ ہیں. HR کمیٹی بورڈ کی کمیٹی ہے. اچھا یہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں اور سینئر موسٹ آدمی ہیں, لیکن یہ بھی سندھ سرکار کے نامزد کیے ہوئے ارکان بورڈ کے ارکان میں شامل ہوئے ہیں. یہ جو عبدالکریم قاضی صاحب کے بارے میں جی جی. اور دوسرا نام ہے NAD کے وائس چانسلر ڈاکٹر حشمت لودھی صاحب, اور یہ بھی وزیر اعلیٰ کے بہت قریبی دست راست سمجھے جاتے ہیں. ان کو بھی اس کمیٹی میں ڈالا گیا ہے. اور تیسرا سیکرٹری فائنانس ہے جتوئی صاحب ہیں, وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی ریپرزینٹ ہے. تو لہٰذا یہ 3 لوگ جن کی سلیکشن کریں گے, جن کا انٹرویو کریں گے, وہ ان کو حتمی نام فائنل کریں گے, پھر بورڈ میں پیش کریں گے. بورڈ سندھ گورنمنٹ کو بھیجے گی اور وہ اس کا نوٹیفائی کریں گے. تو لہٰذا یہ اب کھیل صرف سندھ سرکار کے پاس ہے. جس کو وہ نامنیٹ کریں گے, جس کو ہاتھ رکھیں گے, جن کی سرپرستی کریں گے, وہ فائنل ہو جائے گا اور باقی لوگ ریجیکٹ ہو جائیں گے. تو لہٰذا سندھ سرکار نے اپنا جو یہ ادارہ ہے واٹر بورڈ کا CO کی تقرری اب سندھ سرکار کرے گی, پیپلز پارٹی کرے گی اور وزیر اعلیٰ کریں گے, اور ان کے نامنیٹ جو ممبران ہیں وہ کریں گے. اس میں ظاہر بات ہے میئر چیئرمین بورڈ ہے, تو آخری میں چیئرمین بورڈ اس کا نامنیٹ کرے گا اور اس کے بعد منظوری کے بعد اسے سندھ گورنمنٹ میں بھیجا جائے گا. شاہ صاحب, یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ جس کو پیا من چاہے وہی سہاگن, یعنی کہ جس کو سندھ سرکار سائیں سرکار جس کو بنانا چاہے گی اسی کو بنائے گی. اچھا, اس میں ایک اور بات بتائیے کہ اس میں اسد اللہ خان صاحب کا پچھلے دور میں جو رول رہا ہے وہ کس طرح کے افسر تھے, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اسد اللہ خان کو بھی کوئی ذمہ داری ملے؟
دیکھیں اسداللہ صاحب کا جو کانٹیکٹ ہے 3 سال کا، وہ ختم ہو رہا ہے 30 ستمبر 2025 کو. اب یہ ختم ہو جائے گا تو اب اگر ان کا کانٹریکٹ ایکسٹینشن ہوتا ہے تو وہ 1 سال 8 مہینے تک جاب کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد 65 سال کی عمر میں ان کو ریٹائر کر دیا ہے. جس طرح عام لوگ 60 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ واٹر بورڈ میں سی او اور سی ڈبل او جو بھی اپائنٹ ہوگا اس کی عمر 65 سال ہے. 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو نہیں رکھا جائے گا. اب انہوں نے یہ درخواست جمع کرائی ہے، یہ ہمیں تو بتایا گیا کہ یہ وڈرا ہو گئے ہیں، لیکن اب درخواستیں جو فائنل ہوئی ہیں ان میں ان کا نام شامل ہے. تو میں اب جو پہلے سی او تھے جن کو نکالا گیا تھا وہ اصل میں صلاح الدین صاحب وہ فارغ ہوئے ہیں سب سوائل کے اسکینڈل میں. سب سوائل کا جب کیس آیا، جب اس کی لائسنس کے بارے میں آیا کہ بھائی 70 لائسنس جاری ہوئے ہیں، 70 کمپنیوں کو دیے گئے ہیں، اس کو لائسنس منسوخ کرنے کے لیے کہا گیا. گورنمنٹ آف سندھ نے وہ لائسنس منسوخ کر دیے گئے، لیکن منسوخ کے باوجود ان کے خلاف ایک بڑے پیمانے پہ اینٹی کرپشن نے انکوائری کی، اور انکوائری میں ان کو دباؤ ڈالا گیا، پریشر ڈالا گیا، اور ان کی ساخت مجروح کرنے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مستفید ہو گئے اور استعفے دے دیا، استعفے دے کے چلے گئے. تو وہ اب فیڈرل گورنمنٹ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر پوسٹ ہو گئے اور وہاں تقرری ہو گئی ہے. لیکن اب جو بھی آئے گا سی او، اس کو سب سے بنیادی طور پہ سب سوائل کا ایشو ہے. سب سوائل شہر میں سب سے زیادہ یعنی مالی طور پہ کرپشن کا اسکینڈل کا موجب بنا ہوا ہے. اس وقت سب سے زیادہ یعنی بڑا ڈان جو ہے شکیل مہر ہے، جو سائٹ کے پورے انڈسٹری پہ چھایا ہوا ہے، اور اس کے اربوں روپے اس کو ماہانہ وصول کر رہا ہے. اور اس کے آپ سمجھ لیں 12-15 ارب روپے، تو یہ اگر 1 ارب وصول کر رہا ہے تو 12 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور جگہوں پہ بھی اس کے سب سوائل کے کنیکشن ہیں. اسی طرح طارق کھٹک ہے جو لانڈی کورنگی کے بہت سارے ایریے میں اس کا نیٹ ورک ہے، اور وہ اس نے اپنے پورے خاندان کو لگا دیا ہے اس کام میں. اور وہ اس کے خلاف بھی کئی کیسز ہیں، لیکن پولیس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. جس طرح شکیل مہر کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اسی طرح طارق کھٹک کے خلاف نہیں کارروائی ہو رہی. اسی طرح اور اجمل ہے، اور جو نارتھ کراچی فیڈرل بے ایریا اور سپر ہائی وے کا جو ایریا ہے، کوہستانی ہے، یہ سارے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو سب سوائل کے نام پہ لائنوں سے پانی چوری کر رہے ہیں. کراچی کے شہریوں کا پانی چوری کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. کراچی کے 70% پانی جو ہے پانی چوری کر کے اس میں سب سوائل کے نام پہ بیچ رہے ہیں. اربوں روپے کا وہ مالک بن گئے، اور یہ گینگ اب بھی کام کر رہے ہیں. اسم شاہ صاحب نے دیکھیں کتنی تفصیل سے بتایا ہے، اور ابھی ہم جو ہے اسم شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ اس میں کوئی اور مزید وضاحت یا خبر کی کوئی وہ کرنی ہے آپ کو. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سب سوائل کے اس سے حوالے سے جو سب سوائل کے مگرمچھ ہیں ان کے خلاف بے شمار 260 مقدمات FIR درج ہوئی. ان کو گرفتار بھی کیا گیا، انہیں حراست میں بھی رکھا، لیکن پولیس نے انہوں C کلاس کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات موجود ہیں، اگر ان کو ٹرائل کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو ان کا لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے، ان کی جائیداد ضبط ہو سکتی ہے، ان پہ جرمانہ ہو سکتا ہے، ان کی قید و بند کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ایک ٹریبونل کا منظوری ہوئی ہے. ٹریبونل کے جج ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں، اور اس کے 2 ارکان کی تقرری یعنی ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا ہے، لیکن ہو جائے گا. اور یہ اس کے بعد یہ ٹریبونل بن گیا تو عدالتیں لگے گی، اور اس میں عملہ آئے گا، پولیس کی تقرری ہوگی، یہ سارا. اور اس میں سب سے زیادہ چور جو ہے پانی چور ہیں، چاہے واٹر بورڈ کے افسران ہوں چاہے اور دیگر افراد. دیکھیے کراچی میں سب سے زیادہ چوری ہو رہی ہے سب سوائل کے نام پہ، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ سندھ سرکار ان کی سرپرستی کر رہی ہے. ان چوروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اور سندھ سرکار نے اربوں روپے کی یہ رشوت کمیشن وصول کر رہی ہے. اس کے باوجود اس کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا ہے. اگر ایک کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو تو یہ پانی چوری بند ہو سکتا ہے، شہریوں کو پانی مل سکتا ہے، شہریوں کو جو بوند بوند کو ترس رہے ہیں وہ انہیں مل سکتا ہے. کہ پہلے
تمام لوگوں کو یہ جو شہر سے پانی چوری کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے مگرمچھوں کے خلاف کارروائی کی جائے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پانی اویلیبل ہوگا، ورنہ آئندہ چند ہفتے چند مہینوں میں یہ پانی نایاب ہو جائے گا، اب ہائیڈرنٹ سے ملے گا یا سب سوائل سے ملے گا، اور اس کے علاوہ پانی نہیں مل سکے گا۔ سائیں سرکار نے جس طرح سے ان پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، جو ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جو پانی چور ہیں، چاہے وہ واٹر ٹینکر مافیا ہو یا سب سوائل کے نام پر جو چوری کر رہے ہیں، یہ سارے ان گینگز کی سرپرستی جو ہے وہ سائیں سرکار کرتی ہے، بعض منسٹر کرتے ہیں، بعض صوبائی اور وفاقی وزراء کرتے ہیں ان کی سرپرستی، اور ظاہر ہے ان کے اس میں چمک میں بڑی قوت ہے، سب تک ان کا حصہ بقدر جثہ ملتا ہے اور وہ اپنے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں جو پانی آتا ہے، جو کراچی کے شہریوں کے حساب سے وہ اگر 50% ہے تو اس 50% میں سے 40% جو ہے نا یہ چوری کر لیتے ہیں، اور 10% پانی جو ہے وہ شہریوں کو ملتا ہے، اس سے بھی کم ملتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ واٹر ٹینکر سے جو ہے پانی خریدنے پہ کراچی کے معصوم شہری جو ہے وہ مجبور ہیں۔ اس کو جو ہے وہ اس ساری چوری کو روکنا اگر ہے تو ہمارے وفاقی تحقیقاتی اداروں کو تحقیقات کرنی ہوگی۔ اب جیسے شکیل مہر صاحب جو ہے، یہ معزز پانی چور جتنے بھی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی اور انہیں پابند سلاسل کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔